واحد ملک ہے جس میں تجارتی بینکوں نے اس وقت 21,500 ارب روپیہ حکومت کو بجٹ خسارے کے لیے قرضہ دیا ہے. لیکن لوگوں کے مسائل ختم نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. اور جس مقام پر پاکستان کھڑا ہے اس وقت، ہم نے اگر سیریس ریفارمز نہ کی جو ہم پچھلے 75 سالوں سے ٹالتے آ رہے ہیں، اور یہ جو سیاسی جماعتیں کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتی. اہم خبر دیں گے آپ کو. ٹویوٹا گاڑیاں بنانے والی کمپنی انڈس موٹر کا پیداواری پلانٹ آج سے 9 اکتوبر تک عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان. تفصیلات. تو پاکستان کا معذرت کے ساتھ کوئی اچھا مستقبل نہیں ہے. اچھا، تو اس صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں، میری باقی دوستوں کے سامنے یہ میرا رہنما مسلم لیگ نون اسحاق ڈار کا کہنا ہے نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس جائیں گے. لندن میں میڈیا سے گفتگو میں مزید کہا نواز شریف کا مقصد قوم کو خوشحال زندگی دینا ہے. 21,500 ارب اور صنعت کے لیے، تجارت کے لیے، زراعت کے لیے، برآمدات کے لیے دیے ہیں 12,500، یعنی 9,500 ارب روپے انہوں نے کم دیے ہیں. تو دنیا میں کہاں ہوتا ہے، پاکستان میں کہاں ہوتا ہے کہ تجارتی بینک حکومت کو قرضہ دے؟ نمبر 1 اس سے خطرہ ہو گیا ہے. میں آپ کو جو خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کو پاکستان پہ یہ دباؤ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بیرونی قرضوں کی ریشیڈولنگ کرائیں، ہم ادا نہیں کر سکتے. اب جس طرف یہ ہمیں قوم کو یہ ہم لے کے جا رہے ہیں، تو آپ پہلے سے امریکن بینکس اور یورپین بینک یہاں سے چلی گئی ہیں بہت سی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کنٹری رسک ہے، آپ کو جو 21,000 روپے دیا. تو آپ دیکھیے امریکن ایکسپریس تھا، بارکلیز بینک تھا، سوسائٹی جنرل تھا، یہ بینک انڈسٹری چلے گئے پاکستان سے. اب اگر آپ کو IMF یہ دباؤ ڈالتا ہے کہ جناب آپ کی جو ٹیکسوں کی وصولی ہے اس سے تو آپ NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو دینے کے بعد آپ تو سود ہی ادا نہیں کر سکتے، تو آپ ان ملکی قرضوں کی ریشیڈولنگ کر لیں. اگر خدا نہ خواستہ ایسا حکم دے دیا تو آپ کے جو بینکوں کا کیا ہوگا، میوچل فنڈز کا کیا ہوگا، قومی بچت اسکیموں میں جنہوں نے پیسہ لگایا. یہ بہت خوفناک بات ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. تو یہ ملک کے ساتھ کھلواڑ کرنا بند کریں. آج بھی یہ ممکن ہے، میں آج بتا رہا ہوں، نگراں حکومت اگر چاہے، اس کا دوسرا اسپیکٹ بھی ان کے پاس جو اختیارات ہیں اگر یہ ان سے. اچھا آپ کنٹینیو کرتے سر، پلیز آپ بات کمپلیٹ کر لیں ڈاکٹر صاحب پلیز. میں یہ کہہ رہا تھا جی نگراں حکومت کے پاس جو اختیارات ہیں اگر وہ اب تک استعمال کرتے تو بجلی کے نرخوں میں کمی ممکن تھی، پیٹرول کے نرخوں میں کمی ممکن تھی، اور روپے کی قدر میں جو یہ نمائشی کمی کر رہے ہیں یہ دوبارہ جو ہے نا پھر ابھی تک کوئی کمی ومی نہیں ہوئی ہے. 276 کا ڈالر تھا 12 جولائی کو، ابھی بھی اس سے جو ہے نا نیچے ہے ہمارا معاملہ. تو یہ نمائشی جو کچھ کر رہے ہیں یہ معیشت کے لیے خوفناک ہے، اور دوبارہ روپے کی قدر گرے گی، پھر پیٹرول بڑھے گا، پھر بجلی بڑھے گی. ہم معیشت کو خوفناک طرف لے جا رہے ہیں. یہ میں ریکارڈ پر آپ کو بتا رہا ہوں. اتنے بڑے سیلز ٹیکس کے ریٹ کے ساتھ، اتنی بڑی انفلیشن کے ساتھ، اتنی بڑی ڈیویلویشن کے ساتھ یہ نہیں ہے پاسبل کہ آپ اپنی انڈسٹریز کو چلا سکیں. جہاں پہلے آپ کا 20 روپے کا یونٹ تھا، روپے کا یونٹ ہے. ایل سیز آپ کی کھل نہیں رہی ہیں، آج بھی بینکس ایل سیز نہیں کھول رہے. آج بھی ہمیں بہت سے ایسے اپنے امپورٹرز کو جانتا ہوں، انڈسٹریلسٹ کو جانتا ہوں جن کی کنسائنمنٹس کلیئر نہیں ہو رہی. میں آج بھی لیٹرز ایشو کر رہا ہوں، اسٹیٹ بینک کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بھائی دیکھیں آپ اتنے ڈیمیجز ڈیٹینشن ان کی ویلیوز سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو ان میں کوئی اس پہ آپ اس میں کٹ دے دیں، انہیں کوئی ریلیف دے دیں وہاں پر. تو یہ جب تک میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارا روپیہ مستحکم نہیں ہوگا، اتنے بڑے انفلیشن کے ساتھ، اتنے بڑی ڈیویلویشن کے ساتھ ہماری انڈسٹری نہیں چل سکتی. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. دیکھیں ہمارے ملک میں را مٹیریلز تو بنتے کوئی نہیں ہے، آپ کو را مٹیریل سارے باہر سے امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. جب آپ کے را مٹیریلز جب آپ کے نہیں آئیں گے، آپ کو ٹائملی آپ کو را مٹیریلز نہیں ملیں گے، تو الٹیمیٹلی آپ کی انڈسٹری بند ہوگی. آپ نے اتنے بڑے لے آفس کر دیے اپنے ملازمین کے. تو اگر آپ دیکھیں جو سکھ یونٹس ہیں جس کے آپ نے ملازم نکال دیا، اگر آپ کی انڈسٹری چل پڑتی ہے تو کیا وہی ملازم واپس آ جائے گا؟ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. ہمیں دیکھیں سسٹمز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس بات کی ضرورت ہے اپنے آپ کو. جی کاشف صاحب یہ مجھے بتائیں، کیونکہ ہم نے اس سسٹم میں لوپ ہولز بھی دیکھے ہیں. ہمیں جس طرح میں نے کہا کہ ہم ابتدائی میں بتا رہے تھے UNDP کی رپورٹ، ورلڈ بینک کی رپورٹ 17.4 بلین ڈالرز کی مراد پریویلیج کلاس کو، دیٹ ٹرنز اراؤنڈ ٹو اراؤنڈ 2680 بلین روپیز.
ہم مثال دے رہے تھے انڈیا کی، مثال دے رہے تھے پیرو کی، مثال دے رہے تھے برازیل کی، ساؤتھ افریقہ کی، جہاں کا ٹیکسیشن نظام اس طرح کا ہے جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو نہ صرف کمپلائنس ان کی ایزی کرتا ہے، ان کے ریٹس کو لوور کرتا ہے، ان کو سپورٹ اور فائنانس ہی فراہم کیا جاتا ہے. اسمال انٹرپرائز ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز ہیں، بہت سے قوانین ہیں جو فیسیلیٹ کرتے ہیں، جو میجر بیک بون ہو جاتی ہے معیشت کی. تو یہاں تو ایک مراد یافتہ طبقہ مسلسل مستفید ہوتا ہوا آیا ہے، تو یہ سسٹم کیسے چینج ہوگا کاشف انور صاحب؟ دیکھیں، آئی ایم ویری گریٹفل ٹو اسحاق ڈار صاحب. جب لاسٹ ٹائم بجٹ آ رہا تھا تو وی پروپوزڈ کہ جو ایس ایم ای کی لمٹ ہے اس کو 25 کروڑ سے بڑھا کر 80 کروڑ کر دیا جائے، کیونکہ 25 کروڑ تک جس ایس ایم ای کی لمٹ ہے اسے کنسیشنری ریٹ آف ٹیکسز لگتے ہیں. انہوں نے بجٹ میں کیسر شیخ صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، ہم نے ان سے بھی میٹنگز کی ہیں اسمبلی میں جا کر، اور دے انکریز دا لمٹ فرام 25 کروڑ ٹو 80 کروڑ. پھر جو آپ کا 111(4) کے تحت جو آپ کے انڈکلیئرڈ جو ریمیٹنسز آتی تھیں وہ 50 لاکھ روپے تک آتی تھیں، اس کو لمٹ کو ان لوگوں نے بڑھا کر $1 لاکھ تک کر دیا. کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارا جو اس وقت کنسرن ہے، ہماری جو گرے اکانومی ہے وہ بہت بڑی ہے، اس کو اندر لانا ہے وائٹ اکانومی کے، اس کو ڈاکومنٹ کرنا ہے. لیکن اب وہاں پر ایشو یہ ہے کہ اتنی ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی ہے، آپ کی ہر ایکسپینڈیچر، ہر کیپٹل آپ کے سی این آئی سی کے اگینسٹ ہے. وہ آپ موٹر نے پاکستان اسٹاک کو خط لکھ دیا ہے. انہوں نے موجودہ اسٹاکی صورتحال کو دیکھ کر 12 روز پلانٹ کی عارضی بندش کا فیصلہ کیا. عارضی بندش میں کوئی تبدیلی ہوئی تو دوبارہ آگاہ کیا جائے گا. موجودہ خام مال کی صورتحال کے پیش نظر عارضی بندش کا فیصلہ کیا گیا. اس کے ساتھ نئی گاڑیوں کے طلب میں کمی اور خام مال کی درآمدات میں ان کو کمی کا بھی سامنا ہے. انڈس موٹر نے رواں سال تقریباً 6 سے 7 ماہ جو ہے نا اپنا پلانٹ بند ہی رکھا، اور ابھی دوبارہ انہوں نے 9 اکتوبر تک دوبارا پلانٹ بند کرنے کا اعلان کیا. بہت شکریہ. ہے کہ ایک گنجائش موجود ہے. پھر ہماری جو آن گراؤنڈ جو صورتحال ہے وہ بھی بہت حد تک تبدیل ہوئی ہے. آپ دیکھیں ای سی پی نے ڈیٹا ریلیز کیا کہ پورے پاکستان میں 12 کروڑ 70 لاکھ ووٹر ہیں، جس میں سے 5 کروڑ 70 لاکھ 35 سال سے کم عمر کا ہے. مجھے فرینکلی دیانتداری سے بتائیے کہ کیا یہ جو باقی جماعتیں پی ڈی ایم میں شامل رہیں تحریک انصاف کو چھوڑ کے، کیا ان کی 1% یا 2% بھی کوئی گنجائش ہے، ایکسیپٹنس ہے اس اتنے بڑے طبقے میں؟ نہیں ہے. تو گنجائش موجود ہے ریفارم اورینٹڈ ایک پولیٹیکل پارٹی کی. اب اگر باقی دوست کنونس ہوتے ہیں، میں تو کب سے انہیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، شاہد خاقان صاحب، مفتاح صاحب اور دیگر جو دوست ہیں، جو ہم نے جب یہ ری امیجننگ کا سیمینارز کا سلسلہ شروع کیا کہ سلوشنز تلاش کی جائیں پاکستان کی پرابلمز کی، تو اس میں بھی جو دوست تھے، حاجی لشکری رحسانی ہے، خواجہ خان ہوتی صاحب ہیں، ان سب کے سامنے میرا ایک موقف یہ ہے کہ گنجائش موجود ہے اور ایک ریفارم اورینٹڈ پولیٹیکل پارٹی کی بڑی سیریس ضرورت بھی ہے ملک کو. اب دیکھتے ہیں باقی لوگ اس کے اوپر اپنی کیا رائے دیتے ہیں. تو ابھی تک انہوں نے کوئی رائے نہیں دی آپ کو؟ ابھی تک تو کوئی رائے نہیں. سب اس بات سے تو ایگری کرتے ہیں کہ ہاں تمہاری جو موقف ہے، جو دلیل ہے، اس میں وزن ہے. پولیٹیکل پارٹیز ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ فیل ہو چکی ہیں، پاور پالیٹکس میں الجھ چکی ہیں، سوائے اقتدار حاصل کرنے کے ان کا کوئی اور مقصد نظر نہیں آتا. پاکستان کے جو لوگ ہیں جن کے لیے ساری سیاست کی جاتی ہے، ان لوگوں کی، عوام کی جو پرائرٹیز ہیں، ان کی زندگی کے جو مسائل ہیں، وہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اہمیت نہیں رکھتے. ان کے لیے اہمیت رکھتا ہے کہ اپنے اکاؤنٹس جو فریز ہیں وہ ڈی فریز ہو جائیں، اپنے جو مقدمات ہیں وہ ختم ہو جائیں. اگر کسی کا نام ای سی ایل میں ہے تو وہ اس سے نکل جائے، اور اگر کوئی داؤ لگ جائے تو تھوڑا بہت یہ بھی بنا لے. تو پرائرٹیز ہی بالکل فرق ہو گئی ہیں. تو اور پھر آپ دیکھیں، مجھے یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن رانا بھائی، ہر آدمی پاکستان میں یہ فیل کرتا ہے کہ اس وقت ہمارا ملک ایک بہت شدید کرائسس کا شکار ہے اور ایک بڑی خطرناک جگہ پر کھڑا ہوا ہے. تو پھر کیوں